یہ ولی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ولی کامل نہیں ہے، یہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی محبوب ہے یا نہیں ہے؟ تو سر وہ تو ہمیں پھر کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا، سوائے جن کے لیے کوئی سند نازل ہوئی ہے۔ ہم جن کو بڑے وثوق کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو، ان کے بارے میں بھی ہم کلیم تو کوئی نہیں کر سکتے، اگرچہ ہمارے یعنی حسن ظن ہے اور ان کی خدمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آڈے تو پھر بھی میں ڈکلیئر نہیں کرنا، میں اینا دی گل کر رہا ہوں، تو آڈے انتظار ہی نہیں رہا، یعنی جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں، اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے۔ میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیے ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے، تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے دعوی ولایت کر دیا ہے۔ وہ میں دعوی ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو، کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی صرف اولیاء اللہ ہوں گے، تو وہ آپ نے جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، وہ خود اچھے تھے، تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا، جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے ولی تو بات ہی ختم ہو گئی، بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا۔ اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم، کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے۔ اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے۔ وہ لنگر انہوں نے خود چلایا ہے، امیر لوگوں سے ہتھیاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہتھیا کے 10 لاکھ روپیہ، وہ سلطانہ ڈاکو والی بات ہوئی کہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا، تو اس میں اس نے کہاں سے لنگر چلایا ہے؟ مطلب کس بزرگ نے جو ہے مزدوری کر کے تو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے؟ امیروں سے یہ لیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے۔ اور کبھی امیر سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہے تیری حلال کی ہے۔ تو اس طرح کا لنگر جو ہے وہ تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی چل رہا ہے، چلے جائیں کرتارپور پہ، وہاں لنگر نہیں چل رہا، تو یہ ولایت کی دلیل ہو جائے گا۔ تو ایک دنیاوی سسٹم ہے جہاں پہ لنگر والا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے کلیم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں، اور کہتے ہیں جی وہ ان لوگوں کو اولیاء اللہ مان رہے ہیں جو لوگوں سے چندے بٹور کے خود بھی کھاتے ہیں، باقیوں کو کھلاتے ہیں، اور جو اپنی جیب سے نکال کے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور ان سے 1 روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے، اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ نہ منو تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ولایت کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو امیروں سے ہتھیائے، اپنے اوپر لگائے اور لوگوں کو کھلائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1 روپیہ لینے کا کسی سے روادار نہ ہو، دنیاوی کوئی منفعت نہ لے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ لتر مارن گے تھوڑے سے رہتے۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا نا، بار بار اسی جملے کے ساتھ کہ ہر نبی یہ دعوت بلند کرتا ہے کہ میں تمہیں اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے نبی علیہ السلام یہ آپ کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی معاوضہ ان سے وصول کر لیا اس دعوت کے عوض کہ جو ان کے لیے تاوان بن گیا؟ آپ تو کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہے، آپ تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ اولیاء کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا۔ یہاں پہ لوگوں نے، پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، یعنی وہ پھر اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، کیونکہ اندھیروں جمع کا صیغہ ہے، گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے ہدایت نور ایک سنگل، انوار کا لفظ نہیں آیا،
سنگولر کا سیغہ ہے، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، شیطان کے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی تو ہیں اہل جہنم، آگ والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں، اور شیطان اپنے اولیاء کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی اور اندھیروں کے اندر لے جاتا ہے۔ تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ہدایت سنگولر کے سیغے سے آئی ہے، پھر سچائی کا راستہ ایک ہی ہوگا۔ گمراہی کے تو ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں، سچائی کے نہیں۔ یہ کہتے ہیں سارے ہمارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی حق پہ ہیں۔ کیوں سارے حق کے اوپر ہیں؟ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حق پہ۔ حق پہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، اور یہ سینٹر میں راستہ ہے نا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ الانعام کی آیت تلاوت کی 153 نمبر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ تو وہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آگے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا۔ نیک لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کے راستے نہیں، راستہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، باقی تو سارے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب نہیں ہے کہ بابوں کے پیچھے چلنا ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ خود کسی اور کے راستے پہ چل رہے تھے نا، نبی علیہ السلام کے راستے پہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ حق پہ۔ تو اس کا صحیح جو اپروپریٹ ترجمہ بنے گا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے، اور وہ راستہ ظاہر ہے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین جو صحیح العقیدہ تھے ان کا راستہ ہے۔ قرآن سے پڑھتے ہیں یہ صراط الذین انعمت علیہم اور نام لیتے ہیں اپنے بابوں کے۔ بھئی صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، پاسٹ ٹینس، وہ تو ڈیفینیٹلی انبیاء، اہل بیت اور صحابہ ہیں۔ یہ نہیں کہ جن پر تیرا مستقبل میں انعام ہونے والا ہے، یہ تو نہیں، کیونکہ مستقبل کے لوگ تو وحی کے ذریعے تو ہم بتا نہیں سکتے، وحی کا سلسلہ تو ختم ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو آپ نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے بشارتیں ارشاد فرما دی۔ تو جو اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ شیطان کے اولیاء ہیں۔ اب یہ شیطان کے اولیاء، انہی کو قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا من دون ہی اولیاء۔ اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اولیاء کا لفظ نیگیٹو سینس میں بھی قرآن میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے۔ آپ سورۃ الاعراف کا سٹارٹ اٹھا کے دیکھیں نا، سورۃ الاعراف کا سٹارٹ ہی اتنے جاندار انداز میں ہو رہا ہے من دون ہی اولیاء کے بارے میں۔ لہذا جب ہمیں کہتے ہیں نا یہ اولیاء کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کو واقعی نہیں مانتے، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ اور یہ خالی ولی اولیاء یہ وہ یہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے من دون ہی اولیاء۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی میں فرمایا آیت نمبر 3 کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی قرآن. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور مت پیروی کرو اولیاء کی. یہاں پہ اولیاء جو ہیں وہ مراد جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کو چھوڑ کر. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اولیاء دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے. لہذا آپ کو اگر کبھی توریہ کرنا پڑے بابوں کے بارے میں، آپ کہیں جی ہم ان کے اولیاء مانتے ہیں، اولیاء ہیں سارے، اولیاء اللہ نہیں. اولیاء یہ کہنا نہیں کہ اولیاء اللہ نہیں مانتے، ورنہ گھاٹا لا دیں گے تواڈے. تسی کہو جی سارے ولیاں نو مننے ہیں، سارے ولیاں نو مننے ہیں، یعنی کہ وہ ولی نے، یعنی اسی مننے ہیں کہ بھی قارون، حامان، فرعون، ابو جہل یہ سب دے سب ولی نے شیطان دے. یہ اگلا جملہ کہنے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے تسی جنہاں نو مندے ہو سارے ولی نے، اسی مننے ہیں جڑے جنہاں دے نام لیندے ہو سب نو ولی مننے ہیں. قرآن تے الف لے لو ولی نے، لیکن اگلا جو معاملہ ہے نا وہ بریکٹ میں ہے. اور رہے امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک، یہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، یہ ہیں اولیاء اللہ. باقی چھڑے اولیاء، اے اولیاء اللہ. اور اگر چھڑے نہیں رکھنا اولیاء تو پھر اولیاء الشیاطین لگ جائے گا انہوں نے کرتوتاں دی وجہ نال. لیکن یہ بات اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے جب کسی کے ساتھ مس ہیپننگ ہو جائے، کوئی پیر کسی مریدنی کے ساتھ کام ڈال جائے نا، پھر اس کے باپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ تو واقعی یہ اولیاء ہی سی، اولیاء اللہ نہیں سی، یہ چھڑے ہی ولی سی. تو یہ آیت جو ہے نا اولیاء اللہ اور اولیاء الشیاطین میں فرق بتاتی ہے.